السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے ساتھ دھوکہ اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے معاملے کی حقیقت، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام آپ کے سامنے ہے کہ ثانیہ مریدکے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی تنگ کیا جا رہا تھا، اور مبینہ طور پر تحریک لبیک کے کارکنوں پر یہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو اسی حوالے سے ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے کیسز کو قانونی لحاظ سے آگے چلانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اپنے وکلاء کی ٹیم کا اعلان کیا تھا، اور تحریک لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ تحریک لبیک کے وکلاء اپنے کارکنوں کے کیسز کو بالکل فری لڑیں گے اور کارکنوں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے وکلاء اپنے کارکنوں کے کیسز کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکنوں کو ضمانتیں بھی مل چکی ہیں۔ مگر ناظرین اکرام، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر سامنے آ رہی تھی جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ تحریک لبیک کے وکلاء کے نام پر، جو تحریک لبیک کے کارکن گرفتار ہیں، ان کے گھر والوں سے پیسے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ مالی معاونت نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں کے کیسز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یعنی کہ ایک جانب ان کے بچے جیلوں میں ہیں اور دوسری جانب وکلاء کے نام پر ان سے پیسے مانگ کر کھائے جا رہے تھے۔ تو اب اسی حوالے سے ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جس وکلاء کی ٹیم کا تحریک لبیک کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے کیسز کو بالکل فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ان کیسز کے لیے اپنے کارکنوں یا ان کے گھر والوں سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگ رہی۔ تو لہٰذا جو لوگ وکلاء کے نام پر تحریک لبیک کے کارکنوں کے گھر والوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں کا تحریک لبیک یا تحریک لبیک کے وکلاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ تحریک لبیک کے وکلاء کے نام پر پیسے مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہ دیا جائے، یہ لوگ فراڈیے ہیں اور ان کا تحریک لبیک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس قدر گھٹیا ہیں کہ ایک جانب تحریک لبیک کے کارکن گرفتار ہیں، ان کے گھر والے نہایت ہی پریشانی میں ہیں، اور دوسری جانب یہ لوگ تحریک لبیک کا نام لے کر اور تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کا نام لے کر ان کے گھر والوں سے پیسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ تحریک لبیک پاکستان نے پہلے دن ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن گرفتار ہیں ان کے کیسز کو تحریک لبیک کے وکلاء بالکل فری لڑیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء اپنے کارکنوں کے کیسز کو فری لڑ بھی رہے ہیں اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو رہا بھی کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ تحریک لبیک یا TLP کے وکلاء کے نام پر پیسے مانگ رہے تھے، ایسے لوگوں کا تحریک لبیک یا ان کے وکلاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایک جانب تحریک لبیک پاکستان
زیر عتاب ہے، اس کے کارکن گرفتار ہیں اور کارکنوں کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے گھر والے نہایت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ لوگ ان سے پیسے کھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے اور کم از کم اس وقت ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی۔ تو ناظرین اکرام، چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے آستانے پر پولیس کی جانب سے ایک بڑا ریڈ کیا گیا تھا، جس میں بختر بند گاڑیاں بھی شامل تھیں، اور وہاں پر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یہ ریڈ کیا گیا تھا، مگر پولیس ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک جانب تو سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی تحریک لبیک کے حق میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جس صوبے میں سہیل آفریدی صاحب کی حکومت ہے تو وہاں کی پولیس تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں ریڈ کر رہی ہے، اور کیا اس سے سہیل آفریدی صاحب کا دوہرا معیار سامنے نہیں آتا؟ تو اب اسی حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو ریڈ کیا گیا ہے اس سے سہیل آفریدی صاحب یا ان کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سہیل آفریدی صاحب یا ان کی حکومت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ چلے ناظرین کرام، ہم بھی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب یا ان کی حکومت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ پولیس ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے آستانے پر ریڈ کرے، مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب یا ان کے وزراء نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ آخر پولیس کی جانب سے ریڈ کیوں کیا گیا ہے؟ اگر ان کی مرضی سے یہ کام نہیں ہوا تو پھر اس سارے معاملے پر سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت خاموش کیوں ہے، اور اس حوالے سے آفیشلی ان کا رد عمل کیوں سامنے نہیں آیا؟ اور اس سارے معاملے پر آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے بہت سے لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہمارا کل بھی لیڈر سعد رضوی تھا اور آئندہ بھی ہمارے لیڈر حافظ سعد رضوی ہیں، اور ہماری جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ یعنی کہ ان مشکل ترین حالات میں بھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تم ظلم اور جبر کے ذریعے ہم کو تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی سے دور کر سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہماری جماعت تحریک لبیک ہے اور ہمارے قائد حافظ سعد رضوی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا یہ بیان ہضم نہیں ہوا تھا، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا جا سکے، جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکن مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی کی مبینہ جبری تحویل کو ختم کیا جائے اور حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اسی معاملے پر چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کی جانب سے ایکس پر ایک بڑا ٹرینڈ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں بھی تحریک لبیک اور اس کے کارکنوں نے
یہی مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔